بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد رکھ لینا دستور کے موافق یا چھوڑ دینا احسان کر کے، اور تم کو جائز نہیں، ولا یحل لکم، اور تم کو جائز نہیں کہ لے لو اپنا دیا ہوا کچھ عورتوں سے، مگر جب کہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حکم اللہ کا۔ پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس بات میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے، تو پھر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، سو ان سے آگے نہ بڑھو۔ فلا تعتدوها، سو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی بڑھ جائے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ دیکھیے یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 ہے۔ اس آیت یعنی 229 کے مسائل میں جانے سے پہلے، یعنی اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ باتوں پر غور و فکر کرنا ہے، تب ہم اس آیت کی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے تمہیدی باتیں جو ضروری ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، اور فقہا نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے اس سے پچھلی آیتوں میں بھی اسی سے متعلق احکامات تھے۔ اس آیت میں طلاق کے بارے میں بتلایا کہ طلاق 2 ہی ہیں، کیسے کیسے کرنی ہے اس کو وہ ہم تمہیدی باتیں بیان کرنے کے بعد بتلائیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ طلاق اور نکاح کے احکام پورے قرآن میں بہت سی آیتوں میں آئے ہیں۔ طلاق اور نکاح کے احکام پورے قرآن میں بہت سی آیتوں میں آئے ہیں، اور یہ احکامات جگہ جگہ آیتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، مگر یہ چند آیتیں جو اس جگہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں طلاق کے معاملوں میں اہم ضابطوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کو سمجھنے سے پہلے نکاح کی شرعی حیثیت کو جاننا ضروری ہے کہ آیا نکاح کے اسلام میں کیا حیثیت ہے، کیا شرعی حیثیت ہے، اس کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیے نکاح اور طلاق کی شرعی حیثیت، نکاح کی ایک حیثیت کو آپسی نکاح کی ایک حیثیت تو آپسی معاہدے کی سی ہے۔ جو نکاح ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت آپسی معاہدے کی سی ہے، جیسے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں، ایسے ہی نکاح بھی ایک آپسی معاہدے کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری حیثیت نکاح کی سنت اور عبادت کی بھی ہے، اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہے
کہ نکاح عام معاملات سے اوپر ایک شرعی حیثیت، عبادت اور سنت کی رکھتا ہے، یعنی خرید و فروخت سے کہیں اوپر، تمام معاملات سے اوپر ایک شرعی حیثیت، عبادت بھی اور سنت کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے نکاح کے قائم ہونے کے لیے کچھ ایسی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو عام معاملات میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جو شرائط ہیں نکاح کی، پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہر عورت کا ہر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط یہ ہے نکاح کے قائم ہونے کے لیے کہ ہر عورت کا ہر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں اسلام کا ایک مستقل قانون ہے جس کے تحت بہت سی عورتوں اور مردوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر محرمات ہیں، ان کی تفصیل پارہ نمبر 4 کے لاسٹ میں آئی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی وغیرہ وغیرہ، یعنی خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، ماں، بہن، یہ سب ڈیٹیل آئی ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے نکاح کے قائم ہونے کے لیے کہ ہر عورت کا ہر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں اسلام کا ایک مستقل ضابطہ، ایک مستقل قانون ہے جس کے تحت بہت سی عورتوں اور مردوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، تمام معاملات اور معاہدے مکمل ہونے کے لیے کوئی گواہی شرط نہیں ہوتی، کسی گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گواہی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب فریقین یعنی آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ جتنے بھی ہم لین دین کے معاہدے کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، ان کے مکمل ہونے کے لیے کوئی گواہی شرط نہیں۔ ہاں، گواہی کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب فریقین کے درمیان اختلاف رونما ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے۔ لیکن نکاح ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں نکاح کے مکمل ہونے کے لیے گواہوں کا سامنے ہونا ضروری ہے اور شرط ہے۔ اگر دو مرد عورت بغیر گواہوں کے آپس میں نکاح کر لیں اور دونوں میں سے کوئی انکار بھی نہ کرے، اس وقت بھی شرعی طور پر وہ نکاح باطل اور کالعدم ہے۔ نکاح باطل، نکاح خراب اور نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ تو جس عام معاملات سے نکاح کی جو حیثیت ہے وہ الگ ہے۔ اگر دو مرد عورت بغیر گواہوں کے آپس میں نکاح کر لیں اور دونوں میں سے کوئی انکار بھی نہ کرے، اس وقت بھی شرعی طور پر نکاح باطل کالعدم ہے جب تک گواہوں کی موجودگی میں دونوں کا ایجاب اور قبول نہ ہو۔ اور سنت یہ ہے کہ نکاح عام اعلان کے ساتھ کیا جائے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی شرائط اور آداب ہیں جو نکاح کے لیے ضروری ہیں یا مسنون ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح پڑھایا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو ایک صحابی کو حکم دیا کہ جا کے اعلان کر دو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت علی سے کر دیا گیا ہے۔ تو یہی فرق ہے حلال اور حرام کے درمیان۔ جو چیز حرام اور ناجائز ہوتی ہے وہ چھپ کر ہوتی ہے، اور جو چیز جائز اور حلال ہوتی ہے وہ علل اعلان ہوتی ہے۔ تو نکاح کے آداب میں یہی ضروری ہے کہ نکاح عام اعلان کے ساتھ کیا جائے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری شرائط اور آداب ہیں جو نکاح کے لیے ضروری ہیں یا کم سے کم مسنون ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور بہت سے دوسرے ائمہ کے نزدیک نکاح میں معاہدے کی حیثیت سے زیادہ عبادت اور سنت کی حیثیت غالب ہے۔ یعنی معاہدہ تو ہے ہی، لیکن اس میں عبادت اور سنت کی جو حیثیت ہے
وہ معاملات سے بڑی ہوئی ہے، اور قرآن اور حدیث کے اندر اس کے شواہد موجود ہیں۔ اصل میں کیا ہے، اسلامی تعلیمات کا اصل رخ یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ اور معاہدہ عمر بھر کے لیے ہو۔ دیکھیے اس آیت کی یہ تمہید ہے، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کی تمہید سمجھنا پڑے گا، ورنہ ہم یہ سوچیں گے کہ قرآن نے طلاق کی تفصیل بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے، تو اس سے پہلے ہمیں تمہیدی باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ دیکھیے اسلامی تعلیمات کا اصل رخ یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ اور معاہدہ عمر بھر کے لیے ہو، اس کو توڑنے اور ختم کرنے کی کبھی نوبت نہ آئے، کیونکہ اس معاملے کو ختم کرنے کا اثر صرف فریقین پر ہی نہیں پڑتا، صرف میاں بیوی پر ہی نہیں پڑتا ہے، بلکہ نسل اور اولاد کی تباہی اور بربادی، اور بعض اوقات خاندانوں میں فساد تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور پورا معاشرہ بری طرح اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات، اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام کی تعلیم کا رخ یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ اور معاہدہ عمر بھر کے لیے ہو، اس کو توڑنے اور ختم کرنے کی کبھی نوبت نہ آئے، کیونکہ اس معاملے کو ختم کرنے کا اثر صرف فریقین ہی پر ہی نہیں ہوتا، میاں بیوی پر ہی نہیں پڑتا ہے، بلکہ نسل اور اولاد کی تباہی اور بربادی، اور بعض اوقات خاندانوں میں فساد تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور پورا معاشرہ بری طرح اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے جو اسباب، جو وجوہات اس نکاح کو توڑنے کا سبب بن سکتے تھے، حدیث اور خاص طور سے قرآن نے ان تمام اسباب کو راستے سے ہٹانے کا پورا انتظام کیا ہے۔ قرآن اور حدیث جو انتظام کر سکتے تھے اس نکاح کو قائم رکھنے کے لیے، انہوں نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے اور جو بھی یہ اسباب ہیں راستے سے ہٹانے کا پورا انتظام کیا ہے۔ الحمدللہ یہاں میاں بیوی کے ہر معاملے اور ہر حال کے لیے جو ہدایتیں قرآن اور سنت میں مذکور ہیں، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ رشتہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوتا چلا جائے، ٹوٹنے نہ پائے۔ ناموافقت کی صورت میں پہلے سمجھانے بجھانے کی، پھر زجر اور تنبیہ کی ہدایتیں کی گئی ہیں قرآن میں، اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے، اور تاکہ اس رشتے کے اندر زیادہ سے زیادہ استحکام اور مضبوطی پیدا ہو، ٹوٹنے نہ پائے، اور ناچاکی آپسی انتشار کی صورت میں قرآن نے سب سے پہلے سمجھانے بجھانے کی ہدایت کی، پھر زجر، ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کی ہدایتیں کی ہیں، اور اگر بات اس سے بھی آگے بڑھ جائے اور اس سے بھی کام نہ چلے تو خاندان ہی کے چند افراد کو فیصل بنا کر معاملے کو طے کرنے کی تعلیم دی ہے۔ قربان جائیے قرآن کریم کی ہدایت اور تعلیمات پر کہ اس نے کس طرح سے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے اور اس نکاح کے اندر کسی طرح سے توڑنے کی نوبت نہ آئے، اس طرح سے تعلیم دی ہے، پہلے سمجھانے بجھانے کی، پھر زجر و تنبیہ، اور اگر بات اس سے بھی آگے بڑھ جائے، کام نہ چلے، تو خاندان کے ہی چند افراد کو فیصل بنا کر معاملے کو طے کرنے کی تعلیم دی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 35 پارہ نمبر 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاندان ہی کے افراد کو فیصل بنانے کا اس آیت میں ارشاد ہے، یعنی خاندان ہی کے کچھ لوگوں کو ادھر سے اور کچھ لوگوں کو ادھر سے
کچھ بیٹی والوں کو کچھ بیٹے والوں کو لیا جائے اور ان کو فیصل بنا کر معاملے کو طے کیا جائے۔ یہ قرآن کا کس قدر انصاف والا اور حکیمانہ حکم ہے کہ اگر معاملہ خاندان سے باہر گیا تو بات اور بڑھ جانے کا خطرہ ہے، دلوں میں اور زیادہ نفرت پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے قرآن نے اس طرف اشارہ کیا کہ خاندان ہی کے چند لوگوں کو فیصل بنا کر معاملے کو طے کیا جائے، رفع دفع کیا جائے، اور ملنے اور ملانے کی جو ممکن صورت ہو سکتی ہے وہ اس کو کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آگے اجمالی طور پر ہم ان مذاہب اور دھرموں کے افکار کو پیش کریں گے جنہوں نے شادی اور نکاح کو غیر اہم بتلایا ہے اور نکاح سے انکار کیا ہے۔ تو یہ تو اسلامی تعلیمات ہے۔ اب آگے ہم اجمالی طور پر ان مذاہب کے افکار کو پیش کریں گے جنہوں نے شادی اور نکاح کو غیر اہم بتلایا ہے اور نکاح سے انکار کیا ہے۔ بعض مذاہب کے لوگوں نے رہبانیت کی جگہ میں پھنس کر نکاح کو روحانی اور اخلاقی ترقی میں رکاوٹ مانا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ رہبانیت میں پھنس کے جب تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ ہم رہبانیت اختیار نہ کریں، یعنی سنسار سے الگ تھلگ ہو کر زندگی بسر نہ کریں اور شادی بیاہ کے چکر میں نہ پڑیں، گھر گرہستی کے چکر میں نہ پڑیں، تو نکاح سے انکار کیا بعض مذاہب کے لوگوں نے۔ رہبانیت کے چکر میں پھنس کر نکاح کو روحانی اور اخلاقی ترقی میں رکاوٹ مانا ہے، تنہا رہنے اور سنیاس لینے کو اہم بتلایا ہے۔ اسی طرح روحانی ترقی کے لیے خواہشات کو مٹانے اور فطری جذبات دبانے کو ضروری کہا ہے۔ ان تمام لوگوں کے خیالات صرف انسانی فطرت ہی کے خلاف نہیں ہیں بلکہ قدرت کے نظام کے بھی خلاف ہیں۔ ان کے یہ خیالات اور نظریات صرف انسانی فطرت کے خلاف نہیں بلکہ قدرت کے نظام کے بھی خلاف ہیں۔ دیکھیے اصل میں کیا ہے، رہبانیت کا تصور آپ کو عیسائیوں میں بھی ملے گا اور غیر مسلموں میں بھی نظر آئے گا۔ دنیا کے اور بھی مذاہب ہیں جیسے بدھ مت، جین مت، ان میں بھی یہ تصور برابر ملے گا۔ نکاح اور گھر گرہستی کی زندگی روحانیت کے اعتبار سے گھٹیا درجے کی زندگی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ نکاح اور گھر گرہستی کی زندگی روحانیت کے اعتبار سے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے اعتبار سے گھٹیا درجے کی زندگی ہے۔ اس اعتبار سے ان مذاہب میں اعلیٰ زندگی تنہائی کی زندگی مانی گئی ہے۔ بہرحال ایسے جن لوگوں نے شادی کرنے کو غلط کہا ہے، نکاح کرنے کو غلط کہا ہے اور عورت سے دور رہنے کا درس دیا ہے اور روحانی ترقی کے لیے ایسا کرنا ضروری بتلایا ہے، آخرکار یہی لوگ ہیں انسانی خواہشات اور فطری جذبات سے مغلوب ہو کر طرح طرح کی جنسی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، برائیوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ فطرت کے خلاف کاموں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ابھی حال ہی کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے سنیاس لیا ہوا ہے وہی اس فعل کے مرتکب ہو گئے۔ بہرحال اسی طرح بعض اہل مغرب نے بھی شادی کو غیر اہم بتلایا ہے اور شادی سے انکار کیا ہے۔ ان کے بیہودہ نظریات کے مطابق انسان ہر طرح کی آزادی کا حق رکھتا ہے، اور وہی کہتے ہیں کہ انسان ہر طرح کی آزادی کا حق رکھتا ہے اور اسے اپنے فطری جذبات کو جیسا چاہے ویسا پورا کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ اسی معاملے میں ان کے یہاں انسان کسی قسم کی روک ٹوک
इसी तरह शादी निकाह जैसी कोई पाबंदी और बंधन का कायल नहीं है, और शादी जैसे बंधन में वो बंधना नहीं चाहता है। उनके यहाँ अगर शादी का तसव्वुर है भी तो सिर्फ इसका मकसद जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना, मौज मस्ती करना होता है। फिर एक मुकर्ररा वक्त और मुद्दत के बाद एक दूसरे से जुदा होना होता है। ये लोग अपने नज़रिए के तहत बेहयाई बेशर्मी के शिकार हैं। मुआशरा क्या होता है उनको कुछ पता नहीं। बहन बेटी की क्या तमीज़ होती है, क्या इज्जत होती है, कुछ पता नहीं। और देखिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है, हम ये न सोचें कि ये लोग अपने इन नज़रियात से खुश हैं, बल्कि वो खुद इस मुआशरे से वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो इतनी दूर निकल चुके हैं कि वापसी मुमकिन नहीं है। वो खुद अपने इस मुआशरे से तंग आ चुके हैं, लेकिन इतने दूर निकल गए हैं कि वापस आने का कोई इम्कान नहीं है। वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि उन्होंने उस फितरत के ख़िलाफ़ अपने नज़रियात बनाए जिस फितरत पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। इंसान की फितरत में, मादे में अल्लाह ताला ने ये चीज़ें रखी हैं। अगर हम उनसे बगावत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नतीजा गलत निकलेगा। जी हाँ, हकीकत बतला रहे हैं हम इस संगीन सूरत हाल से। मगरिबी ममालिक के संजीदा और गैरतमंद जो लोग हैं, जो इज़्ज़त वाले लोग हैं, बहुत परेशान हैं और रोज़ रोज़ गौर व फिक्र कर रहे हैं कि किसी तरह इन तबाह करने वाले हालात, इंसानियत के ख़त्म करने वाले माहौल पर हम काबू किस तरह पाएँ और अपनी सोसाइटी को इन बुराइयों और ख़राबियों से किस तरह महफूज रखें। जी हाँ, हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि इन तमाम मसाइल का हल और तमाम मुसीबतों का इलाज सिर्फ इस्लाम में मौजूद है। अगर कहीं इन तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है तो वो इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम ने एक दीन फितरत, क्योंकि इस्लाम एक दीन फितरत है, एक फितरी चीज़ है, फितरत उसको कबूल करती है। इस्लाम का कोई भी एक हुक्म फितरत के ख़िलाफ़ नहीं है। जी हाँ, इस्लाम का कोई एक हुक्म भी फितरत के ख़िलाफ़ नहीं है। और ये बात हम पूरी ज़िम्मेदारी से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी वजाहत सूरह रूम आयत नंबर 30 के अंदर फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। कितनी हसीन आयत है ये। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। ये फितरत यानी फितरी जज्बात जो इंसान के अंदर ख्वाहिशात हैं उनकी तरफ इशारा है। ये फितरत यानी फितरी जज्बात अल्लाह की तरफ से हैं। फितरत अल्लाहिल्लती, ये फितरत यानी फितरी जज्बात अल्लाह की तरफ से हैं। इस फितरत पर इंसान कायम रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस फितरत पर इंसान कायम रहे और इसमें किसी किस्म की तब्दीली ना करे। देखिए, आई ना वही बात, यानी फितरी जज्बात अल्लाह की तरफ से हैं। इस फितरत पर चाहिए कि इंसान कायम रहे और इसमें किसी किस्म की तब्दीली ना करे। इस आयत से ये मालूम होता है कि हर इंसान अपने फितरी जज्बात और इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने पर मजबूर है। वो लाख चाहे, लेकिन क्योंकि उसके अंदर वो मादा रखा है अल्लाह ताला ने, इस बात से किसी को इनकार नहीं है। आज तक दुनिया में इस बात से किसी को इनकार नहीं है। अगर इंसान निगाह से भागता है और जायज़ और मजहबी तरीके पर अपनी जो फितरी ख्वाहिशात है उसको पूरा नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है कि नाजायज़ और गैर मुहज़्ज़ब तरीके पर पूरा करने लगेगा और फितरत उसको इस बात पर आमादा करेगी, क्योंकि जब उसने जायज़ रास्ता छोड़ दिया तो फितरत ये आमादा करेगी कि नाजायज़ और गैर मुहज़्ज़ब तरीका इख्तियार करे।
اور ہر طرح کی برائی اور بے حیائی کا شکار ہو جائے۔ اسی لیے جو کوئی بھی اللہ کی قائم کی ہوئی فطرت سے بغاوت کرتا ہے وہ خود بھی تباہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی وجوہ سے دنیا میں، انہی وجوہات سے دنیا میں فتنہ اور فساد جنم لیتے ہیں، لاوارث بچوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، حمل ختم کرنے کے جیسے اور حمل کو ختم کرنے جیسے واقعات پیش آتے ہیں، جیسا کہ آج کل مغربی تہذیب کے لیے یہ مسائل پریشانی کا باعث اور سر کا درد بنے ہوئے ہیں، اور اس تہذیب کے بہت سے لوگ لاوارث کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں۔ ان تمام حالات کو ذہن میں رکھ کر اب اسلامی تعلیمات پر غور کرتے ہیں۔ یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اسلام نے نکاح کو اس قدر اہم بتلایا ہے اور مرد عورت کو نکاح جیسی پاکیزہ چیز، پاکیزہ بندھن میں باندھا ہے، کیونکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو خاندان کو وجود بخشتا ہے۔ جی ہاں، نکاح ایک ایسی چیز ہے جو خاندان کو وجود بخشتا ہے، سماج کا تصور پیدا کرتا ہے، گھر گرہستی کا نظام قائم کرتا ہے۔ اسلام نکاح کے ذریعے آدم علیہ السلام کی نسل کو بڑھانے کے ساتھ پیدائش کا صحیح طریقہ چاہتا ہے۔ اس چیز کو قرآن نے اپنے الفاظ میں بھی کہا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے پانی کے ایک قطرے سے انسان کو پیدا کیا اور اسی کے ذریعے آدم کی نسل کو چلایا اور اسے خاندان نسبًا وصیرا اور اسے خاندان اور سسرال والا بنایا۔ صہرا کا مطلب سسرال والا بنایا۔ اور تمہارا رب واقعی بڑی قدرت والا ہے۔ دیکھیے یہ آیت نمبر 54 سورہ فرقان ہے۔ تفہیم القرآن نے اس کی وضاحت اس طرح سے کی ہے، یعنی صاحب تفہیم القرآن کہتے ہیں کیا یہی کرشمہ کیا کم تھا کہ اللہ نے ایک حقیر پانی سے انسان کو پیدا کیا اور انسان جیسی حیرت انگیز مخلوق بنا کر کھڑی کر دی؟ یہ کرشمہ کیا کم تھا؟ لیکن اس کے اوپر ایک اور کرشمہ کیا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ نے انسان کا بھی ایک نہیں بلکہ دو الگ الگ نمونے پیدا کیے، مرد عورت کی شکل میں، جو انسانیت کے لحاظ سے برابر ہیں، جو انسان ہونے میں برابر ہیں مگر جسمانی خصوصیات میں نہایت مختلف ہیں۔ اور اس اختلاف کی وجہ مخالفت نہیں بلکہ پورا کا پورا جوڑ ہیں۔ پھر ان جوڑوں کو ملا کر وہ عجیب توازن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ توازن کے ساتھ دنیا میں مرد بھی پیدا کیے اور عورت بھی، جن سے تعلقات کا ایک سلسلہ بیٹوں اور پوتوں کا چلتا ہے جو دوسرے گھروں سے بہو لاتے ہیں، اور ایک تعلقات کا سلسلہ بیٹیوں اور نواسیوں کا چلتا ہے جو دوسرے گھروں کی بہو بن کر جاتی ہیں۔ اس طرح خاندان سے خاندان جڑ کر پورے ملک ایک نسل سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تفہیم القرآن نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو نکاح کی اہمیت، اس سے ساری جو تمہیدی باتیں بیان کی گئیں، اس سے نکاح کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور قرآن نے وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ کس طرح سے اس رشتے کے اندر کسی طرح کا خلفشار اور جھگڑا پیدا نہ ہو، اور یہ نکاح کا جو رشتہ ہے ہمیشہ قائم رہے۔ پھر جن لوگوں نے اس نکاح کی اہمیت کو نہیں مانا ہے اور سنیاسی بننے کو ترجیح دی ہے، ان کی خرابیاں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک حدیث بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اس حدیث سے بھی نکاح کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے، جس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داری کو
اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، نظر کو بہکنے اور جذبات کو بے لگام ہونے سے بچاتا ہے، اور جو نکاح کی ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے روزے رکھے۔ تو یہ ساری کی ساری تمہیدی باتیں تھیں۔ آگے پھر ہم جو طلاق سے متعلق ڈیٹیل ہے، جو تفصیل ہے، انشاءاللہ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔